والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه العلماء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا قال الله تعالى تبارك وتعالى في كلامه المجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکی ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی مقرر شعلہ بیان پیر سید فیصل شاہ صاحب آپ دے سامنے بیان فرما رہے سن اللہ انہ دے علم فضل دے اندر برکت فرمائے عزیزان محترم باقی جتنے بھی علماء تشریف لائے ہو اور جنہوں نے یہ محفل پاک سجائی ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے اس دا اجر اور برکت عطا فرمائے یہ محفل پاک پہلے محرم الحرام دی 5 تاریخ نو ہوندی سی لیکن کچھ لوگاں نے مہربان دوستاں نے ضلعی انتظامیہ کے اے جا کے درخواست کی تھی کہ اے جڑا بندہ ہے اے محرم دے اور سفر دے مہینے وچ ضلع سرگودا وچ نہ آیا کرے اس دی وجہ دا تو سارے پتہ ہی ہے اسی کسی نے کبھی گال نہیں کڈی
کدی کسی نو برا نہیں آکھیا، کدی کسی فرقے دے خلاف کوئی گل نہیں، نہ کسی کو پلاٹ کھویا ہے، نہ کسی دی فیکٹری تے قبضہ کیتا ہے، نہ کسی دے بارے کدی برا آکھیا ہے، نہ سوچیا ہے۔ جرم ایک ہی ہے کہ اے بندہ انہاں بولیاں بالیاں سنیاں نو اے یاد کریندا ہے کہ اسی سنی ہاں، جنہاں نو اسی اگے ولایا سی تے اے ہی دسیا ہویا سی بفرق بھی کوئی نہیں تے اکو جہیاں تے اگر رل مل کے کریا کرو۔ اے بندہ آندا ہے تے اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے دفاع دی بات کردا ہے، جو صحابہ تے الزام ہوندے نے انہاں دا دفاع کردا ہے۔ اے بندہ آندا ہے تے آل رسول دی محبت دا پرچم بلند کردا ہے اور لوگاں نوں اس محبت دی دعوت دے، اور اسی تے کسے بندے بھی نہیں کدی آکھیا بس ساڈی بیعت ہو نہ اے کدی دعوت دیتی ہے، لیکن کچھ بندیاں سمجھیا بس ساڈا ایتھے جڑا پیری مریدی دا سلسلہ چلدا پیا وہ بھی اس بندے دے آن نال خراب ہویا ہے۔ میں تے تانوں کدی بھی نہیں آکھیا کہ میرے مرید ہوو، نہ میں آنا نہ میں کوئی اس دی کدی تشہیر کیتی ہے، تہاڈی اپنی مرضی ہے۔ میں بد مذہباں تو اور بدعتیاں تو تانوں روکنا کہ بدعات و خرافات اور بد مذہبی تو بچ جاؤ، عمل اگے تھوڑے عقیدہ سنبھال لو۔ تو اس دی پھر جتھے جتھے وہ اثرات ہوندے سن انہاں ساریاں نے دعائی کیتی ہے کہ اے نقصان انہاں دا ذاتی، تسی انہاں تو بھی ضدی نکلے ہو، تہاڈا کام آ کھلو جانا، تسی اس تو اگاں پیچھے ہو کے بھی گل موڑو ہوئی کر دے۔ مثلا یہ 5 محرم نو ہونی، تسی آکھیا چلو محرم تو پابندی شروع ہونی ہے اسی اس تو پہلے ہی کر لیں گے، لیکن گل تو وہی ہو گئی۔ ہاں جی، تو عزیزوں اور ساتھیوں ایک گل یاد رکھو، دلیل نال بات کرنی چاہیے، منہ اگے ہاتھ نہیں دھرنا چاہیے۔ دلیل جو لوگ فیصلہ کرن کون اچھی بات کر رہے، لڑائی دی کیڑی پتر لوڑ ہے؟ لڑائی ہن بھی کوئی نہیں، اگے بھی کوئی نہیں، اساں نہ اگے کیتی ہے نہ پیچھو کرنی ہے۔ ساڈا مشن لڑائی نہیں، ساڈا مشن لڑائی مٹانا ہے۔ اسی نفرت کی بات ہی نہیں کردے، اسی محبت آل و اصحاب تو شروع کرنے اور ایتھے تک محبت دا ہی پیغام دینے۔ انشاءاللہ اسی جو پیغام سنین دے چکے ہیں وہ ساتھی بڑا لیٹ ہو گئے، ہن اساں جو سکھانا وہ سکھا چھڑیا، اساں جو پہنچانا سی وہ پہنچا چھڑیا ہے، ہن تے دریا چل گیا ہے، اس نو ہن روکیا نہیں جا سکتا۔ میں اگر نہ ہی آواں پوری زندگی بھی دوبارہ تے جڑے بندے جیوندے جنہ چر اے نہ مر گئے انہاں چر انہاں تے سبق ہن یاد رہنا، تے پچھلی نسل نو گائیڈ کرن واسطے کوئی ساڈے وچ بھی ہو پاؤن دے۔ ہاں جی، جڑے پیچھو پھر تواڈے پچھلیاں گائیڈ کردے رہن گے، لہذا آپ اس پیغام نو یاد رکھنا کہ اہل سنت تو علاوہ کسی بھی محفل وچ اسی شرکت نہیں کرنی، صرف سنی محافل وچ جانا ہے بس، ساریاں وال نہیں جانا۔ نمبر 2، کسی ایسے پیر دے نزدیک بھی نہیں جانا جڑا ساریاں دا سچا ہو۔
ٹھیک ہے نا؟ لڑائی کی ضرورت کوئی ہے؟ یہ کوئی لڑائی کا پیغام ہے؟ یہ یہی پیغام ہے میں پیچھا رہوں. جہاں بندہ پیچھا ہو جائے وہ لڑتا تو نہیں نا، وہ تو لڑائی تو بچتا پیا. سو عزیزو اور ساتھیو، یہی چند گزارشات نے جڑیاں تواڈے نال ابتدائی طور تے کر دتیاں نے اور اس محفل دے پہلا ہون دی وجہ دس دتی. ساغر صدیقی دا ایک شعر ہے کہ فقیہ شہر نے تہمت لگائی ہے ساغر پر کہ یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے. بھائی سمجھ آئی؟ یہ مسئلہ ہے. تو ساڑھے ماشاءاللہ میں جو شاہ صاحب کہہ رہے سن نا طالب والے تو کرتے انہاں نہ آکھاں گا کہ چھڑیا جے نہ تے توان نہ آکھاں گا رکیا جے نہ. ہاں جی، وہ دی وجہ ہے آپ دیوا بالیا ہوئے تے پھر پتنگ اتھے جلدے نہیں مردوجیاں الپاس سے نہیں جاتے. تو یہ پتنگ کمڑے جے ہوندے نے نہ کدی نہیں ویکھیا آگ کنہ دی بڑی ہو جاندے نسی سڑ نہیں ہے تو آپ ہی باڑ لے. ہاں جی، تو جدو اپنی بلدی اسی پھر دور نہ جان. الحمدللہ اس گل تے بڑی خوشی ہے کہ ساڑی قوم بیدار ہو گئی ہے. اس علاقے دے لوگ سمجھ گئے ہیں، جاگ گئے ہیں اور انہوں نے پتہ چل گیا ہے کہ اسی کون. بھائی صاحب آپ کو سمجھ آ گئی؟ ماشاءاللہ. تو چند گلاں تواڈے نال کرنیاں نے، انہاں نوں یاد فرما لینا بڑے حوصلے نال تے بڑے تحمل نال. اسی نبی پاک سرکار دی آل پاک دے محبت کرنے والے ہیں. انہاں دے منن والے تے انہاں نال پیار کرنے والے صحابہ دے بھی معتقد. نبی پاک سرکار نے اپنے 4 یاراں وچوں 2 یار نے ابو بکر تے عمر انہاں کولوں انہاں دیاں بیٹیاں دے رشتے اپنی واسطے لے نے. رسول اللہ نے ابو بکر اور حضرت عمر دی بیٹیاں نال آپ حضور نے نکاح فرمائے. جٹاں ہو جاگ دے پہ جدی جدے بندہ رشتے دیندہ ہے نا وہ بھی اپنے ہوندے نے تے جدو لیندہ ہے بندہ وہ بھی اپنے ہوندے نے. شریکاں کوئی بندہ کرتا ہے اور عام بندیاں دا چھڑ دیو محمد رسول اللہ تے اوتے ہی کیتے ہو سننا جڑے سائیاں پیارے لگ دے آئے. ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو رسول اللہ نے رشتے لینے اپنے واسطے. حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نال حضور نے نکاح پڑھایا ہے. حضرت عثمان نو 2 بیٹیاں تے مولا علی نو 1 صاحبزادی دا نکاح کر کے دیتا ہے. آپ تک بات پہنچ گئی؟ سنو عزیزم، صدیق اکبر تے دنیا دا سب تو بڑا الزام ہے
کہ وہ سیداں دا باغ نہ دیتا. کدی کسے بندے یہ نہیں پوچھا انہوں نے دیتا آپ لیا نے کی کیتا نے. عزیزم جی میں رسول اللہ تقسیم کر دے آئے اویں ابو بکر صدیق تقسیم کر دے رہے سیداں وچ آل رسول حضور دے قربا وچ. کبھی صدیق اکبر سرکار دی زندگی دا مطالعہ کرو تو مال تے قبضہ نظر نہیں آئے گا، رسول اللہ دے نام تے مال لٹاندہ صدیق نظر آئے گا. مکے دا او امیر تاجر ابو بکر صدیق جدو حضور دے حلقہ بغوش ہوئے نے مال انج ونڈیا نے کہ غربت دا اے عالم آیا ہے کہ پان جو کے کپڑے بھی کوئی نہ ہے، ٹاٹ دا لباس پا کے حضور کو آئے تن دے کپڑے لا کے بھی یار دیا قدمہ تو نچھاور فرما دیتے. بندے جڑے بیٹھے ہو ساڈے چ کوئی بندہ آکھے با جنہ بندیاں اج محفل کرائیے نہ چول کھانا واسطے کرائی بھائی جی انہوں نے ایڈا شوق آتے ایک پتیلے پکا کے باویں 8 بار کھاندے رہندے آ ملک نو اکٹھا کر کے کھوائن دی کی لوڑ. کچھ چیزاں نو بندے نے اپنی عقل نال بھی سوچنا چاہیے کہ صدیق تے سارا مال اپنا دین تے لٹا چھڈیا اس مصطفیٰ کریم نو رنج کرن والا کوئی کام کر سکدے ہے؟ عزیزم حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دعا کی 950 سال تبلیغ کی تھی بندیاں حضرت نوح اور فرمایا 950 سال تبلیغ تو بعد فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یا اللہ انہیں کسے کافر دا بھی گھر زمین تے باقی نہ روے لا یلدو الا فاجرن کفارا. انہاں وچوں بھی جڑے جمے ہو بھیڑے ہی ہونے میں ویکھ چھڑے. بھائی صاحب میں غور دا تقاضا کر رہا کہ اللہ دے نبی بندیاں دی پشت چوں جنہ جمنا ہے انہاں کیویں دیا ہونا ہے انہاں نوں بھی جان دے حضرت نوح لا یلد الا فاجرن کفارا. یا اللہ جڑے میرے اگے باندے جڑے انہاں دے وچوں جمنے نو بھی کافر ہو. تو سورہ نوح دے اندر یہ آیت موجود ہے. تو سوال ہے اللہ دے نبی حضرت نوح نے ویکھ لیا ہے جڑے انہاں دے وچوں جمنے نو بھی چنگے نہیں ہونے ویکھیا نے کہ نہیں ویکھیا نے تے تاں ہی عرض کیتی نے تے رب منیا اللہ یہ نہیں فرمایا بس سونیا جڑے انہاں دے وچوں جمنے انہاں دے بارے تین کیویں پتہ ہے. اللہ نہیں فرمایا بھائی انہاں وچوں جڑے جمنے انہاں دا تین کیویں پتہ ہے میرا نبی. اللہ فرمایا سونیا سیلاب آئے گا اور یہ تباہ و برباد انہاں کر دیاں گا کیونکہ جو تساں ویکھیا ہے وہ حق کے انہاں وچوں جڑے جمے چنگے وہ بھی نہیں ہونے. سوال میرا یہ حضرت نوح تے اپنے اگے بان والےاں بندیاں دے وچوں جمن والےاں بھی جان دے وہ کافر ہونے تے محمد عربی نو اپنے کول بان والےاں دا بھی کوئی نہ پتہ پے نہ میری آل دا حق مار جانا ہے میں نہ بھاواں. گل دی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ نوح علیہ السلام نو تے بھی پتہ جڑے وچوں جمے وہ بھی نہیں چنگے ہونے تے رسول اللہ ہر گھڑی انہاں نوں نال رکھ دیا ہے جنہاں دا پتہ نے بھائی نال دا حق آ جانا ہے تے مڑ بھی نال تک قبر وچ بھی نال غار وچ بھی نال مزار وچ بھی نال میدان وچ بھی نال نماز وچ بھی نال ہر تھاں تے نال ہی نال. تے حضور نوں نہ پتہ لگا بھائی یہ نہیں چنگے ہونے میرے تو بعد نہ پھر جانا ہے. اے دا مطلب ہے حضور نوں لگا ہویا ہے بندیاں نہیں لگا حضور نو تے لگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا حضور نو خبر نہ ہوئے حضور اس بندے نے اپنے مسلے تے کھڑا کر گئے جی دے بارے اعتبار ہی کوئی نہ. لہذا میرے بچوں اس مسئلے تے کدی ابہام دا شکار نہ ہونا کہ آل رسول دا مال صحابہ کھاندے ہیں. انہاں صحابہ نے آل رسول تے مال لٹائے نہیں.
بات ہی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ میں نہیں آندا میں غوث ہاں، یہ میں دعوی نہیں کرتا، پر جڑا بندہ کچھ دیہڑیاں ساڈے کول بندہ اٹھدا رہے وہ دے بارے سان بھی پتہ لگ جاندا ہے کیویں دا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ مطلب جڑا بندہ ساڈی نہیں یہ تہاڈی بھی گل ہے، جڑا بندہ تہاڈے کول بندہ اٹھدا ہوے تہاڈے تو ہی پوچھدے نہیں، بلکہ جدو وہ پھدی جائے تو نال والے بھی پھد لیندے نے، وہ نہ تے اندے بیلی تو پوچھ لو کوئی دی گل انہاں کول لب جانی کہ بندے ایک دوجے جان لیندے۔ بھائی صاحب میری بات ہے توجہ فرماؤ، 61 سال ابو بکر رسول اللہ نال رہے، کتنے سال؟ 61 سال ابو بکر رسول اللہ نال رہے۔ بھائی یار تسی جاندے ہو سن 61 دناں پتہ لگدا ہے تے رب دے رسول نو 61 سالاں وچ نہیں پتہ لگا ابو بکر کیویں دا جی؟ بولے نو حضور تے اعتبار کرو بھائی جی، رسول اللہ تے اعتبار کرو جنہاں حضور اتنی دیر نال رکھیا ہے، جے او نہیں چنگے رہے تے مڑ اے سیدھا الزام تے تسی حضور تے پہ لیندے ہو۔ نبی تو تے او بندے بھی سیدھے نہ ہوئے جڑے ہر ویلے کول رہندے ہیں۔ اے مینا تے تسی پیراں نوں بھی دیندے ہو، واہ بندہ ہر ویلے تواڈے نال ہوندا تے نیاتاں مڑ بھی نہیں صحیح ہوئیاں، کی انہاں کردے پئے؟ آندے ہو کہ نہیں؟ وہ صحیح آندے نے ہر ویلے پیراں نال ہوندا ہے، آتا مڑ بھی نہیں چنگیاں، اے دا مطلب اے جے پیراں کول رہن والے دے بارے تہاڈا اے خیال ہوندا ہے نا وہ صحیح ہو جانے چاہیے، پیراں دے جو نال رہندے وہ صحیح ہونے چاہیے۔ وہ جڑے اصحاب کہف آئے اللہ دے ولی ہے، جڑا کتا انہاں دے نال رہیا ہے کچھ اودے تے فیض دا اثر ہویا یا نہیں؟ تو ولی ہے جڑے رسول اللہ نال رہن تہاڈا کی دل انہاں تے کوئی رنگ نہیں چڑھیا، وہ سن بندیاں دسنا ہے۔ اور بندے بھی ماشاءاللہ وہ جنہاں دیاں پیڑاں بولیاں لگدیاں با اینے لاکھے ٹھیکے تے چڑھیا تھا، اینے لاکھے ٹھیکے تے چڑھیا، وہ آ کے سن دسن با حسین کون ہے؟ سبحان اللہ، اصلو سواد آ گیا کوئی بمب کٹ چھڈی ہے۔ جڑے آپ ٹھیکے تے چڑھے نے وہ سن دس دن با صحابہ کون نے تے حسین کون؟ کوئی گل دی سمجھ آندی پئی ہے کوئی نہ؟ اور یاد رکھو میں اس گل دا قائل ہوں کہ علماء دی خدمت کریا کرو، پر کوئی سنی ہوئے یا غیر سنی ہوئے جڑے مولوی ٹھیکے تے چڑھ دے ہون، ذکر حسین کرن والے ہون یا ذکر صحابہ تے کرن والے ہون، جو دین نو بیچن والے ہون، انہاں کولوں تانوں سچی گل نہیں لب سکتی۔ تم جڑے نہ منگن کو چوانی انہاں نوں بھی دے چھڑیا کرو، کی آندے ہو؟ انہاں نے بھی کچھ آنی دیتا کرو۔ سمجھ آ گئی؟ دین بیچنے والے بندے کو دین نہیں لگ سکتا، یہ دین بکاؤ چیز نہیں۔ عزیزاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے بندے الزام لاندے نے بھئی انہاں بی بی پاک دے دروازے ناگ لا دیتی ہے، نعوذ باللہ۔ ایک دھیان نال گل سنو، دھیان نال، جڑا رسول اللہ دا روضہ شریف ہے اے بی بی فاطمہ زہرا پاک دا گھر سی جتھے ہن روضہ بنے، ایک حضرت عائشہ صدیقہ دا گھر سی، یعنی دو گھراں ڈلا کے ایک روضہ بنے، ایڈے ایڈے گھر آئے، ٹھیک ایڈے ایڈے اس ویلے گھر سن جو میں عرض کر دیا۔ حضرت علی دا دروازہ مسجد دے وچ کھلدا سی،
حجرہ سی گھر کی ان کا ایکو کمرہ سی نبی پاک دے حجرے دا ایکو کمرہ سی تسی کدی اللہ تعالی روزے شریف تے لے جائے تساں ویکھنا ہے وہ مڑو ہائی بڑے درویش اللہ والے پیارے آئے بدو گھر بنے آئے تو نہ دو گھراں لڑا کے حضور دا ایک روزہ بنے اس گھر میں مولا حسن بھی نے تو مولا حسین بھی نے تو مولا علی بھی نے میری سمجھ اجے تک میری 43 سال عمر ہو گئی ہے یہ گل نہیں ہوندی بابوا کھڑ کے ہن بھی ساڈا ہوئے یا تہاڈا ہوئے کدی عورتاں بھی بوئے تے گئیاں بولے نہ ہو کدی عورتاں گئیاں تو اسی تے سید ہاں 15ویں صدی دے تو اے تے ساڈے وچ بھی باقی ہے انہاں کو شرم تے حیا تے وقار تے اتنا کو ساڈے وچ بھی اجے باقی ہے بس دروازہ کھٹکھٹائے کوئی تو اسی جاننے ہیں تہاڈا کی خیال ہے بس دروازہ کھٹکے تو سیدہ فاطمہ زہرا بوئے تے جانا پتہ کرنا واسطے بکیڑا ہے پھر کیسا عجیب ماحول ہے کہ دروازے نے اگ لگی ہے تو عمر پاک دروازہ بی بی پاک دے اتے گرایا ہے تو انہاں دیاں پسڑیاں ٹوٹ گئیاں نعوذ باللہ اور انہاں دا بچہ شہید ہو گیا تے مولا علی اندر بیٹھے تے ہلے بھی نہیں یہ تہاڈا کیویں ذہن بندا ہے بڑا کمزور بندہ بھی ہوئے تو کچھ تے بندہ کسے گواڈی بھی ساتھ چا ماردا ہے با میرے نال زیادتی بھی ہوندی تے جیڑا شیر خدا ہوئے او دے بوئے اتے انہاں دی بیوی نال کوئی زیادتی کرے تو چپ کر کے اندر بیٹھے نو حجرے تے نفل نہیں دیا بھائی صاحب اے وہ چیزاں نے جڑیاں امت نو لڑان واسطے گھڑیاں گئیاں نے تاریخ فرقہ واریت دا فروغ دین واسطے یہ چیزاں گھڑیاں گئیاں نے اور انہاں بیان کر کے امت نو لڑایا جاتا نہیں کسے مننا تے نہ مننا پر آل رسول دی توہین نہ کرو امت نو لڑانا فرقہ واریت دے فروغ واسطے ایسیاں گلاں نہ کھڑو جڑیاں توہین علی تے مبنی ہوں اے سیدہ زہرا پاک دی توہین نہیں ہے مولا علی پاک دی گستاخی ہے کہ وہ کمرے چ بیٹھن تے اپنی بیوی نہ بچا سکے بندے ہو آندے اگو ساڈے سنن والی قوم وہ آندے جی زیادتی کیتی میں کہ مڑ تو اجے شیر خدا جاندا نہیں جدی تلوار ادھی نیام تو باہر ہوئے تے پورے کفر تے لرزہ تاری ہو جائے اس شخصیت دے بارے تو اٹھا یہ خیال کی میں آ گیا تو انہوں ایک گمان کی میں آ گیا اسی سیدہ اپنے ابے مولا علی سرکار دے بارے تو اندس رہے ہیں دنیا دا سب تو غیرت مند انسان علی ہے کسے مائی دے لال دی جرت نہیں اکھے غازی دے انہیں خیمیاں دے نیڑے کوئی نہ ہوگا میں کہ میں مننا تے غازی دے والد صاحب دے ہندیاں انہاں دے حجرے دے نیڑے کون آ سکتا گل دی سمجھ نہیں آئی غازی دے والد صاحب حجرے چ بیٹھے اڑتے کس ماں دے پتر دی جرت ہے مولا علی دے بوئے کھڑکا جائے تسی اجے شیر خدا نو سمجھیا نہیں تساں شیر خدا نو جان دے نو اپنا کام سیدھا کرنا واسطے تسی اے بیان کر دیندے کدی اس بات نو دل جگہ نہ دینا یہ بالکل کھڑیا ہویا جھوٹ پرانی کتاب وچ لکھیا میں پڑھا کر کتاباں دے سچی کسے کتاب وچ بھی نہیں لکھیا ہونا اللہ دے فضل تے جھوٹیاں روایتاں بندے ہر دور وچ گھڑتے رہنے کسے گھڑ نہیں گھڑ کے لکھی بندہ اسی کسے اخبار رسالے سن کی لگی سچی گل یا کتاب ہے یا مصطفیٰ دا فرمان ہے یا کتاب اللہ ہے یا مصطفیٰ دا فرمان ہے ایتھے گل صحابہ نہ پتا بھائی 39 دے لڑدے رہے ہیں تے خیبر فتح نہیں ہویا تو جس ایک ہتھ نال دروازہ خیبر دا اکھاڑیا ہے وہ علی اندر بیٹھے ہے گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی جے مرحب نو اکو بار اچ ٹکڑے کیتا ہے
جس جو فاتح خندر و بدر و حنین جڑا کلا پورے عرب نال لڑ سکتا ہے وہ اندر موجود ہوئے مجہول دی گل چاکو کرتے جی حضور فرمایا لڑیا ہے نا میں آکھیا لڑیا نا میں آکھیا لڑیا ہے نا یہ بھی آکھیا نے بھئی اپنے گھر دی راکھی بھی نہ کریا کتھے آکھیا حضور نے بنا لڑی یہ حضور فرمایا نہ لڑی تے پھر لڑے کیوں نہروان دے اندر 12,000 بندے مولا علی نے اپنی تلوار نال خارجیاں نو فنار کر دیتا ہے تلوار مار کے تونا لا چھڑیاں جمل اچ لڑے نہروان اچ لڑے سرکار کتھے کتھے نہیں لڑے لڑے نے جتھے لوڑ پئی لڑے نے صرف اپنے گھر دا دروازہ ویکھ کے نہیں لڑے بھائی صاحب سارا جھوٹ دا پلندہ ہے تو بچیا ہر اس جگہ تو بچو جتھے فرقہ واریت ہوتی ہے اسی تعلیم عرض کرنے آ تواڈی خدمت وچ کہ مولا علی دے بارے گمان نہ کریا ہے نہ انہاں کول مسلح رہن دتے انہیں نہ انہاں کول کوئی جائیداد رہن دتے انہیں نہ انہاں دا گھر محفوظ رہن دتے انہیں کمال ہو گئی ہے تے مڑ جس لے انہاں لوڑ پویا اس لے مولا علی انہاں مشورے بھی دے لیں گے یہ سمجھ ساڈی گل باہر عزیزان محترم باگرامی قدر احباب آپ سب سنگی اہل سنت دی قوت ہو اہل سنت دا اساسہ ہو جو اپنا قیمتی وقت نکال کے حضور دا دین سمجھنا ہو دے حضرت عثمان ذوالنورین عثمان غنی جنہاں رسول اللہ دیاں 2 صاحبزادیاں نال نکاح کرن دا شرف حاصل ہویا ہے عزیز من اے میرے نبی سونے دا وہ صحابی ہے جن نے حضور دی امت جو سب تو زیادہ مال حضور دے دین تے خرچ کیتا ہے سب تو زیادہ تیری بات نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی سب تو زیادہ مال نبی پاک سرکار دے دین تے خرچ کرنے والی شخصیت حضرت عثمان غنی دی 40 دن پانی مدینے شریف وچ بند رہا جی میں مولا حسین نو شہید کرنے والے کلمہ پڑھن والے آئے ایویں حضرت عثمان غنی نو شہید کرنے والے بھی کلمہ پڑھن والے آئے مولا حسین نو شہید کرنے والے بھی دین دے باغی آئے حضرت عثمان نو شہید کرنے والے بھی دین دے باغی آئے مولا حسین دا 3 دن پانی کربلا وچ بند رہا ہے حضرت عثمان غنی دا 40 دن مدینے وچ پانی بند رہا حضرت حسین دیا خیمے پانی عباس علمدار پہنچان دی ڈیوٹی تے آئے حضرت عثمان دے گھر علی پاک پانی پہنچان دی ڈیوٹی فرما رہے ہیں مولا حسین دیا خیمیاں دے پہرادار عباس ابن علی سن حضرت عثمان دے بوہے دے پہرے دار حسن پاک تے حسین پاک آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کربلا کا شاہ حسین آپ کو سمجھ آئی گا عزیزم و گرامی قدر احباب میرے سجنوں میرے ساتھیوں رڑ کے حضور دے دین دا کام کرانگے او دے واسطے پہلے دین نو سمجھنا ضروری ہے تاریخ دے مسائل تے ہر بندہ گفتگو نہیں کر سکتا یہ دے واسطے تاریخ دے گہرے ادراک اور مطالعہ دی ضرورت ہوتی ہے تاریخ دے فہم اور اس دے درک نو حاصل کرنا آستے مخالف دیاں شاطرانہ چالنا نو سمجھنا اور پھر انہاں دا جواب دینا لازم ہوتا ہے اس واسطے جدو مورخ
کو بات سنو تو کسی سنی عالم کو جو صحیح سنی عالم ہے وہ کو دے بارے وضاحت طلب کریا کرو. کسان نے دا جواب دے مولوی صاحب لیکن رب دا نہ ہے پوچھیا ہے اس مولوی تو جی نہ پتا ہو نیم حکیم خطرہ ہے جان نیم مولوی خطرہ ہے ایمان. وہ نیم مولوی جے تو بندے ہوندے تو اپنے سنی سوال کرنا تو آندا بھائی ایویں ہی حسین دا مڑ مہینے دا کونوں پتا وہ دی وجہ ہوندا وہ جاہل ہوندا انہوں پتہ نہیں ہوندا اپنا سر چھڑاندا میری جان چھڑے نہ کو پراں جائے پھر بچے پریشان ہو جاتے. میرے بچوں سمجھ آئی کوئی اپنے کانسیپٹ کلیئر رکھیا کرو اس بارے وچ اپنے کانسیپٹ کلیئر رکھو. تو ان سارے علم ہونا چاہیے کہ مسئلہ اصل دے اندر ہے کیا مسئلہ اصل دے اندر ہے کیا اور مسئلہ حل کیسے ہوئے گا. ہر مسئلے دا حل اہل سنت کوئی وہ کام نہیں کر دے کسی ایسے بندے نہیں مندے جڑا نبی پاک دے دین دا اور آل رسول دا مخالف ہو. وہ دے تو ساڑیاں بائی کھڑیاں جڑا حضور دی آل دا منکر ساڑا ہو جنا کوئی تعلق بات دی سمجھ آئی کہ نہ آئی. اے جڑے مسائل آپ کی خدمت وچ پیش کر رہے ہیں میرے بچے انہوں نے یاد آ اگر اتنی گرمی نہیں تو صرف شعر سن دے ہو تو ٹر جان دے ہو تو بیٹا پھر تواڈے آن دا سواد نہ آیا. دوسری میں بات یہ کر دیا کہ محرم دے دنوں میں ساڑھے کچھ بندے بھی انہوں نے رڑ جاندے کہ اسی پاکان دا ذکر ہی پچھوڑنے پاکان دا ذکر بھی اپنے کو سنیا کرو. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم جڑا کسی قوم دی ریس کرے ان دے وچوں ہو جاندا. سنی ہو تو سنی رہو سنیاں نال مشابہت کرو سنیاں نال رہو آپ اپنے ٹولیاں وچ پرواز کردا بندہ چنگا لگدا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی. آپ اپنی قوم وچ پرواز کرو. کل طائر مشرب ہر پرندے دے مان دی اپنی تھاں ہوندی. شاہین نو تسی کدی مردار کھاندیاں ڈٹھا ہوئے تے ہاتھ کھڑا کر کے دس تو ہے وہ بھی وہ جی تے گد گرج بھی انہاں ورگی سائز پراں دا ماحول انہاں دا تقریباً رلدا ملدا ہے لیکن پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرکس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور ہے. اقبال فرماتے نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. ایسے نہیں تو شاہین ہے امام محمد رضا تو شاہین ہے صحابہ اور اہل بیت دا. کدی بھی پرواز کوتا ہی نہ لیا اپنے کدی بھی مرکز نو نہ چھوڑی حضور دے دین نال بے وفائی نہ کریا ہے. اندروں سنی بنو موسمی سنی نہ بنو. جس لئے سیزن ہویا سیزن ہی سنی ہو گیا جس لئے سیزن ہویا سیزن ہی چوزے ٹور گیا نا. پیدا ہون تو لے کے مرن تک مرن تو لے کے قبر قبر تو لے کے حشر تک حشر تو لے کے جنت ہی سنی سنی رانا ہے. آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہ آ گئی. سو عزیزو مولا علی سرکار دے گھر رسول اللہ سرکار دی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ اور میرے عثمان ذو النورین دے گھر حضور دیاں دو صحابہ. ایک جملہ بولنا جے تہاڈی سمجھ چ آ جائے. بندے آندے نے بھائی وہ حضور دیاں اپنیاں بیٹیاں نہیں سیدہ خدیجہ دیاں پچھلیاں دیاں حضور دے انج گھر پڑیاں. یہ بات قرآن دے خلاف ہے. انہاں قرآن ربیبہ آندا ہے بیٹیاں نہیں آندا جبکہ حضور دیاں بیٹیاں نو اللہ بیٹیاں آکھے. لیکن میں ایک جملہ بول بچپن تو لے کے
شادی دی عمر ہون تک پاویں پچھوں آئیاں سن رسول اللہ دے حجرے وچ پڑیاں تے ہیں. تواڈے گھر کوئی نوکرانی بھی راندی ہوئے تے تسی جدے رشتہ کرنا ہوئے ویکھ کے کر دے. آخر حضور دے گھر پڑیاں تے ہیں نا پر سبیل تنزل پردے محال گل کر دے. تو تواڈا کی دین مندا ہے انہاں رسول اللہ انجے ہی شادیاں کر چھڑیاں ہوئیں. بندہ ویکھی کوئی نہیں حضور نے میں قابل ہے یا نہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دامادی نو تے مولا علی نے تسلیم کیتا نہج البلاغہ دیتا کہ عثمان تو داماد مصطفیٰ ہے تیرا حضور نال رشتہ الگ. میرے بچوں میرے عزیزوں میں اپنے حصے دی تبلیغ دوان کر دی تھی. باقی کسی مسئلے دی ضرورت ہوئے تو میں مل کے پوچھ لیا ہے لیکن اپنے عقیدے تے جمے رہنا اپنے عقیدے تے ڈٹے رہنا. ویسے میں نے یقین ہے الحمدللہ رب العالمین اور اعتبار اور اعتماد ہے کیوں شاعر نے بڑا خوبصورت ایک جملہ بولا نا کہ بے شک چلی ہے نجد سے بڑی تیز آندیاں بے شک چلی ہے نجد سے بڑی تیز آندیاں ایک پھول بھی چمن سے گرایا نہ جائے گا. ایک پھول بھی چمن سے گرایا نہ جائے گا. نور خدا ہے کفر کی حرکت بخردزر پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا. سارا زور لا لو سارا زور لا لو. اللہ قرآن فرماندن یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ فرماتا ہے جتھے میں ڈیوا باڑا کوئی مائی دا لال بجھا نہیں سکتا ہے تو انہوں کیوں فکر پہ گیا. اللہ جس جگہ تے اپنا نور روشن کرے اللہ تعالیٰ جس جگہ تے اپنا نور روشن کرے کیا دنیا دی کوئی طاقت پھوک مار کے اس نو بجھا سکتی ہے؟ نا. سارے پیر لڑ جان سارے مولوی لڑ جان سارے فرقے کٹھے ہو جان دے آکھن کٹھا کر کے پھوک مارو شاید مڑ پہنچ جائے. رب فرماندا ہے جھلیو باڑن والا کون ہے؟ نہیں سمجھ آئی گل. باڑن والا اللہ ہوئے تے ساری یزیدیت ایک پاسے ہو کے کربلا دے دیوے نو پھوک نہیں مار سکی کیونکہ باڑن والا اللہ ہے. بات ہی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ عزیزاں نے من میرے نبی پاک سرکار دے صحابہ کرام ساری زندگی حضور تو اپنا تن من دھنوار دے رہے. اپنے پیران گھر سدے ہو نا بندے ظاہر ہے پیران اپنے گھر دعوت دے سڈے گھر آؤ جی تشریف لے آؤ اے تو اچھا کر دے. ایسا کرنا چاہیے. اگر پیر صحیح ہو صحیح نہ ہو تو پھر بالکل
بھاگ جانا چاہیے. کاکے تھلے بہ جا, اے کاکے تھلے بہ جا, پھر بھاگ جانا چاہیے. کی خیال ہے, ایسا ہے کہ نہ؟ پھر بھاگ جانا چاہیے نا بھائی صاحب. عزیزان من شالا مرید حضور دے صحابہ ورگیوں پیر میرے نبی پاک سرکار جیسا ہوئے. کائنات دے ہر سچے پیر دی نشانی ہے او حضور دی سیرت دی عمل کرنے والا ہوئے گا, اور ہر سچے مرید دی نشانی ہے او اجدا مرید ہوئے گا جویں نبی دے یار حضور دے مرید آئے. سنیے بھائی صاحب, سنیے سنیے. میں ہوتے کیوں جاندے ہو کہ جی وہ سن دے بڑا سونا نے سبحان اللہ بڑی آندے. کوئی گل دی سمجھ آئیے کوئی نہ یہ داد بڑی دین دے. میں کہا نری داد دی گل نہیں ہونی, نال امداد بھی ہونی. نری داد دے تے ناؤ جاندے ہو تے واہ دب کے بھی سبحان اللہ کی چھڑ دے, نال امداد بھی ہونی ہے. لیکن خیر بھائی صاحب جیڑا سنیاں کو نہیں رجیا اس کسے تو بھی نہیں رجیا. جی ہاں جنہ مرضی بھاگ لے نہیں رجے گا, وہ سیر نہیں ہو سکتا. عزیزان من سنی اور یاد کیجئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی خدمت اقدس چل کر یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لے آؤ. کتنے کرما والے سن میرے نبی سائیں دے صحابہ جڑے حضور نو اپنے گھر دعوت دیتے ہیں کہ سائیں ساڈے گھر تشریف لے آؤ. میرے مدنی کریم سرکار ایڈے لجپال ہائے, غریب دی بھی دعوت قبول فرما دے آئے, امیران دی بھی دعوت قبول فرما دے آئے. کیونکہ حضور غریبان دے بھی نبی نے, حضور امیران دے بھی نبی. عزیزان من میرے حضور دی بارگاہ وچ چل کر دے بھاویں کوئی غریب ہوئے آتے بھاویں امیرہ حضور آؤں دے آئے. اور مسلمان دا حق ہے کہ اگر کوئی دعوت دے تو دی دعوت کو قبول کیتا جائے. مسلمان دا مسلمان کے حق کی دعوت قبول کرے کریا کرو. الحمدللہ صحابہ ایسے ہی آئے, یا رسول اللہ ساڑھے گھر جلوہ کر ہو. انہاں لفظاں نال دہرا لو, کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ, کدی آؤ کدی آؤ غریباں دے مانے دیجئے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ جے آ جا تے میں خوشیاں کدی خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ چمک جائے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ آرزو دے کدیاں کدیاں غریباں دے حضور و پیر نہیں جنہاں دی
گڈی صرف امیر مریداں دے بوئے تے رکدی ہوے میرے حضور کلی والیاں ول بھی آندے آئے کوٹھی تے محل والیاں ول بھی آندے آئے نہ او مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھ تا دل ویکھ دے میرے حضور سید ناصر چشتی بڑا جملہ بول گئے فرماتے امیراں نال ہر کوئی ہے کردا دوستی ناصر امیراں نال ہر کوئی ہے کردا دوستی ناصر غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے کدیاں غریباں دے او غریباں پریشان نہ ہویا کرو میں کسے وزیر تے امیر دی گل نہیں پیا کردا میں نبیاں دے پیر دی گل کر رہا ہاں جنہاں دا فرمان ہے جدوں میں جنت جاواں گا سب تو پہلے میں جاواں گا اللہ اکبر حضور فرمانے وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ میرے نال میری امت فقیر ہونگے گرامی قدر احباب کدیاں غریباں دے میرے حضور عثمان غنی پاک دے گھر بھی آندے غادی لمدیل دی کوٹھڑی وچ بھی جلوہ گر ہوندے نے لہذا آپ ایک پریشانی نہ لیا دے باسی غریباں تے پتہ نہیں حضور سرکار میرے حضور دعا منگدے سن اللہم آہینی مسکین یا اللہ میں مسکینہ وچ رہواں اور جدو اٹھا حشر دے دن وحشرنی فی زمرۃ المساکین قیامت والے دن بھی میرے نال مسکین ہوں غریب حضور غریباں نال پیار فرما سرکار فرماندے 500 سال غریباں جنت وچ پہنا جائے لیکن حضرت عثمان غریب نہ ہے امیر ہے تو یہ مطلب ہے کہ امیر بھی ہوئے تو نوکری بھی کر سکتا ہے لیکن ذرا جدو میرے حضور چلے نے عثمان غنی سرکار نے غلاماں دیاں قطاراں بجیاں ہوئیاں نے سرکار دے قدم شریف گندے آندے نے پیر گندے آندے نے جویں تسبیح گنی دی ہے عثمان غنی حضور دے قدم گندے آندے حضور فرماندے عثمان قدم کیوں گننا ہے سونے خوشی نہیں ہوئی ہے جتنے قدم چل کے آؤ گے میں ہر قدم تے ایک غلام وار کی آزاد کردا جاواں انشاءاللہ دولت ہوئے تو عثمان غنی جیسا دل ہو ہر قدم ایک غلام سرکار دے اون دی خوشی آزاد سائیاں یہ نہیں فرمایا عثمان تے فضول خرچی آزاد کرتے گئے 70 قدم حضور اٹھائے 70 غلام حضرت عثمان نے آزاد کر اج حضور گھر وچ قدم رکھیا جنوں راہ تے اون دی اتنی خوشی ہوئی ہے پتہ نہیں گھر اون دی کتنی خوشی ہوسی متوجہ ہو نا سائیں میرے نبی پاک سرکار دی دعوت ہوئی مولا علی پاک سرکار میں اپنے مرشد مولا علی سائیں کو قربان ہوں توجہ ہے کہ نہیں کوئی مائی دلال مولا علی تے مال مار ہی نہیں سکتا جی اب وہ تو ساڈے نے میں کہ انج آکھیاں بندے ہون تے مڑ تے سارا جان ہی ساڈا ہو بولے نہیں میں آندا ہوں نا کوئی سیال موڑ تو لے کے سرگو دے نہیں آکھے بجڑی دو ہم پاسے زمین ہے میری ہے جوندی ہو جانی انہاں کہنا پیچھو کاغذ ویکھ جلیا نہیں سمجھ آئی میں یہ کہندا ہوں
وجہ ایک بندہ خیال موڑتے ہیں لوگ کہ بھائی تو لے کے سرگو دیتے سڑک تو آپ سے زمین میری ہے تے انہاں آکھنا چلو پھر لے چلو اتنے جتنے وہ پتہ لگتا ہے بکی اتنے لے جا کے دیکھے با بندہ آتا ہے زمین میری ہے تو انہاں آکھنا ہے ان مینٹل ہاسپٹل لے جاؤ کیوں بندہ چنگا بھلا ہے انہاں آکھا پاگل لگتا ہے یہ دینا جو مرلا نہیں بھائی صاحب کوئی بندہ آکھا نا علی ساٹے نہیں انہاں کو انج نہیں قرآن دی عدالت چاہ مصطفیٰ دے فرمان دی عدالت چاہ اتھو فیصلہ لگنا ہے علی قرآن پڑھ دیا جے تو قرآن پڑھنا ہے تے علی تیرے نے علی نماز پڑھ دیا جے تو پڑھنا ہے تے علی تیرے نے علی صحابہ نال محبت کر دیا جے تو کرنا ہے تے علی تیرے نے تے جے نہ ایک عادت بھی تیرے چ نہیں پائی جاندی تیرا علی نال جوڑ کیڑا ہے بھائی بات نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی جانے من علی والے بنو پر پورے بنو عزیزان من و دوستان دی وقار حضرت مولا علی فرمانے نے فاطمہ جو عثمان دے گھر دعوت آئی نبی پاک آیا ہے بڑی سونی دعوت آئی زہرا پاک فرمانیاں نے یا علی تسی بھی حضور نو بلاؤ اسی بھی دعوت کرنی مولا علی سرکار نے حضور دی دعوت کی تھی تے نال صحابہ دی بھی کی تھی توجہ ہے صحیح جدو صحابہ کرام آئے حضور بھی آئے ساڈے کول دعوت ہوئے تو اسی بڑے انتظام کرنے بی بی پاک مسلے تے بیٹھے مولا علی فرمایا فاطمہ زہرا مہمان دی آ گئے بی بی پاک نے ہاتھ اٹھائے اللہ دا قرآن فرماندا ہے ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وانزلنا عليكم المن والسلوى میرے بندے دعا کرن تے میں پکیا پکایا بھی بھیج دے بی بی پاک نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو حکم لگایا جاؤ جنتی چو کھانے لے جاؤ نبی پاک نو بھی کھلاؤ نبی دے یاراں نو بھی کھلاؤ آل رسول تواڈی کیا شان ہے تواڈے بوئے تے دنیا تے بھی آ جائیے تے تسی جنت دے کھانے کھلا دو متوجہ ہو کے نا سائیں عزیزان من آؤ سمجھے اور یاد فرما لیا جے میرے نبی سائیں نے حضور دے غلام توجہ فرمان دعوت کھا لئی جدو سرکار جان لگے تے حضرت علی نے فرمایا فاطمہ انہاں تے ہر قدم تے غلام آزاد کیتا سی بی بی پاک نے مڑ دعا فرمائیے اللہ فرمایا جبریل محبوب نو کہہ دے جتنے قدم زہرا دے گھر آئے ہو اللہ ہر قدم تے 70,000 دوزخیاں نو آزاد کر کے جنت دے دیتی الحمدللہ رب العالمین صدقہ آل نبی دا سنیاں دا بیڑا پار ہو جائے سنی منگتے ہوندے نے آل رسول دے آل رسول دے اور نوکر ہاں آل نبی دے حضور دے سارے گھرانے نال ساڈی سچی اور سچی اور اصلی محبت ہے اس سے محبت دا صدقہ بیڑا پار ہے لیکن اسی علی پاک نال اور اہل بیت پاک نال محبت کرن واسطے صحابہ الکنڈ نہیں کر دے صحابہ المنہ کر کے علی علی کر دے صحابہ المنہ کر کے علی علی کرن دا سواد ہی وکھرا ہے ان دی مثال میں انج دینا جانے من سمجھ لو منہ کا بیل نہ ہوئے تے نماز باہمیں اللہ دی پڑھیے منتا ہے بولے نہیں جدو ذکر صحابہ دا کرو سامنے علی دا نقشہ ہونا چاہیے جدو ذکر علی دا کرو سامنے صحابہ ہونے چاہیے جدو صحابہ دا کرو سامنے مولا علی ہونے چاہیے ذکر قبول تا ہوتا آپ نے سمجھ آگئے الحمدللہ رب العالمین سنی بزرگ فرمانے نے تیری دا منگتا
تے میں کنگالے زیانی پاؤ خیر محمد تائی تے صدقہ شاہ جیلانی اللہ نبی پاک دی آل دی محبت عطا فرمائے جدو محرم دا آغاز ہو جائے تو سنی طریقے نال منانا سمجھ آگئی کوئی جو سنیاں دا طریقہ ہے محرم اس طریقے نال گزارنا منجیاں پٹھیاں کرنے دی کوئی لوڑ نہیں جتیاں پیروں لانے دی کوئی لوڑ نہیں قرآن پڑھیا ہے اور جتھے علماء آ کے ذکر کرن حضور دی آل دا اتھے بیٹھ کے ذکر سنیا ہے سمجھ آگئی لنگر سنیاں دا ملے تے کھایا جے آپ پکایا جے تے ونڈیا جے سنیاں دیاں محفلاں وچ شرکت کرے منجیاں مودیاں کرن دی تے پیروں لان دی لوڑ کوئی نہیں قرآن پڑھیا جے نفل پڑھیا جے عبادت کریا جے نبی پاک دی آل دی بارگاہ وچ درود شریف پڑھ کے نذرانے پیش کریا جے کھانا پکایا جے لنگر پکایا جے پیاسیاں نو پانی پلایا جے شربت پلایا جے جتنا ممکن ہوئے جو کر سکتے ہو حضور دی آل دے نام تے کرے سائیں راضی حسن کہ ساڈی قوم حسین قرآن نے دے تے چڑھ کے پڑھیا ہے تسی بھی دا دے تے پڑھو چاہ حسین آخری بڑے نماز پڑھیے نماز پڑھو نفل پڑھو عبادتاں کرو ریاضتاں کرو یہ مہینہ اس طرح یہ دن گزارو